آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ معزز کہ انہوں نے ایسی بابرکت مجلس منعقد فرمائی اور ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ مارہرہ مطہرہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے تھے اور تو اور پیر تم سے ملا، وہاں کے سجادہ نشین مخدوم گرا کے مرتبت ہمارے مرشد اجازت حضور امین ملت قدس اللہ العالی کو مدعو کیا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، بہت سارے ہمارے علماء تشریف لائے، یہ مجلس انتہائی بابرکت ہو گئی آپ کی تشریف آوری سے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کو قبول فرمائے۔ مجھے کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، میں خود بہت دیر سے حاضر ہوا بمبئی اور آنے کے بعد فوراً حاضر ہو گیا، بس سعادت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس میں انسان اور جانور سب مشترک ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، جانور بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، جانوروں کو کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ جانور کھاتے ہیں تو جہاں بھی ہریالی دیکھتے ہیں اپنا منہ ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ کھیت اس کے مالک کا ہو چاہے کسی کا ہو، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف کھانے سے مطلب۔ مگر جب ایک مومن کھاتا ہے تو یہ سوچ کے وہ کھاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو مومن کو زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنی عقل سے نہ گزارے بلکہ کوئی اسے سکھائے۔ بولیے بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی سکھانے والے کی ضرورت ہے، جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ بمبئی میں رہتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کمپنی اپنا مال، اپنا پروڈکٹ جو تیار کرتی ہے اس کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی وہی دے سکتی ہے۔ ٹویوٹا والے گاڑی بناتے ہیں، ہونڈا والے بناتے ہیں، مہندرا والے بناتے ہیں، تو اپنی اپنی گاڑیوں کے لیے وہ بک دیتے ہیں، رہنمائی وہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی ٹویوٹا والے بنائیں اور رہنمائی ہونڈا والے کریں، ان کی رہنمائی میں ٹویوٹا کی گاڑی نہیں چلے گی بلکہ ٹویوٹا کی رہنمائی میں ٹویوٹا کی گاڑی چلے گی، ہونڈا کی رہنمائی میں ہونڈا کی گاڑی چلے گی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ سامان کیسے استعمال کیا جائے۔ سنی بڑی مسجد، تو ہم
سب کا خالق ہمارا رب ہے، وہی جانتا ہے کہ انسانوں کو زندگی کیسے گزارے، اس کی رہنمائی ہی میں ہم زندگی گزاریں گے تو صحیح گزر سکتی ہے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری زندگی کے گزارنے کے اچھے اصول بنا سکے۔ جو خالق ہے ہمارا، جو ہمارا مالک ہے، وہی ہماری زندگی کا اصول بناتا ہے اور وہی ہماری زندگی گزارنے کے لیے انتظام فرماتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، نعرہ لگاتے ہیں بچے بچیاں، یہ سب نعرہ لگاتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا کے سامانوں میں جب سب کی مرضی نہیں چلتی، اس کمپنی کی مرضی چلتی ہے جس میں وہ تیار ہوتا ہے، تو تم کو جس نے بنایا ہے اس کی مرضی تمہارے اندر چلے گی یا تمہاری مرضی چلے گی؟ مرضی اس کی چل رہی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو سمجھا دوں، جب کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک بھی دیتی ہے، بک دیتی ہے، گاڑی بناتی ہے تو بک دیتی ہے، اس گاڑی کی بک کی روشنی میں آپ گاڑی چلائیں، اس میں لکھا رہتا ہے یہ گاڑی پیٹرول انجن کی ہے، اس میں ڈیزل مت ڈالیے گا، یہ ڈیزل انجن کی ہے، اس میں پیٹرول مت ڈالیے گا ورنہ انجن سیز ہو جائے گا، گاڑی نہیں چلے گی صحیح، رزلٹ غلط دے گی۔ تو ایک بک بھی وہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری رہنمائی کے لیے اس نے بھی ایک بک نازل کیا جس کا نام قرآن ہے۔ اس قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں اس جسم میں ڈالنا کیا ہے، حلال ڈالو گے رزق تو تمہارا جسم صحیح رزلٹ دے گا، اور حرام اگر رزق ڈالو گے تو تمہارا یہ جسم صحیح رزلٹ نہیں دے گا، کبھی تمہارے قدم پھسلیں گے، کبھی تمہاری نگاہیں بیٹھیں گی، تمہاری فکر غلط ہو جائے گی، تمہاری سوچ غلط ہو جائے گی، اس لیے اس جسم میں تم حلال رزق ڈالو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سامان بہت اہم ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، تو صرف کمپنی بک پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اپنے انجینئروں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ وہ سامان جو ہم نے بھیجا ہے گیا ہے کہیں، اس کو سیٹ کر دو، اس کو بتا دو کیسے استعمال کرنا ہے، تو انجینئر آ کے سمجھاتے ہیں کہ اس مشین کو آپ کو استعمال کیسے کرنا۔ بولیے، تو جب چیز بہت قیمتی ہوتی ہے تو صرف بک سے اچھی پوری رہنمائی نہیں ہو پاتی، اس کی کوئی تشریح کرنے والا چاہیے، اس کو کوئی سمجھانے والا چاہیے۔ بلا تشبیہ و تفصیل اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی آسمانی، تو اس کی تشریح کے لیے اپنے انبیاء کو بھی اس نے مبعوث فرمایا، جو انبیاء کرام اللہ کی کتاب کی تشریح فرماتے۔ آخری نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے خود ارشاد فرمایا، فخر کے طور پہ فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، انما یہ حسب کے لیے آتا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ آج آپ نے یہ جلسہ تعلیمی بیداری کے نام پہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے اس فریضے کو ادا کیسے کیا؟ آپ غور کریں،
مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی اس وقت جب اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، اس کی زمین کچی تھی، جب کبھی بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام نماز ادا کر کے جب نکلتے تو ان کی خاک آلود پیشانیاں گواہی دیتی کہ بارش ہوئی۔ آپ غور کریں، کبھی حج عمرہ کی جب سعادت ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں وہاں گرمی کتنی سخت پڑتی ہے، یہ کھجور کے پتے دھوپ کو کتنا روکتے، گرمی کو کتنا برداشت کرتے، لیکن اسی چھوٹی سی مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسگاہ لگائی، صحابہ کو سکھایا، اور کیسے سکھایا؟ ایک دو صحابہ کرام کو نہیں، بلکہ اگر تاریخ آپ علم کی دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے سب سے پہلی جو درسگاہ لگائی مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی میں، اور اس میں پڑھنے والے حضرت ابو بکر و عمر تھے، حضرت عثمان و حیدر تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے جو فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، زید بن ثابت تھے جو میراث کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ابو ہریرہ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمرو تھے، حضرات اور صحابہ کرام تھے جن کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث پڑھ رہے تھے۔ اسی مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہی صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت سیدنا ابو دردہ تھے جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی، جن کو زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ آپ غور کریں، آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ایک فن کو صرف ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، ایک استاد وہ مختلف فن نہیں پڑھاتا، لیکن سید الانبیاء مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو خلافت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا کے محدث بھی بنا رہے ہیں، علم میراث بھی پڑھا رہے ہیں، تصوف کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا معلم آپ نے دیکھا جو اکیلا ایک یونیورسٹی کا کام انجام دے رہا ہو؟ پڑھنے والے ہزاروں صحابہ کرام مختلف ذوق کے ہیں، مختلف فکر کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو جیسا پڑھنا چاہتے تھے، جیسا بننا چاہتے تھے، سید الانبیاء نے ویسے ہی ان کو پڑھایا بھی اور پھر ان کو پاکیزہ اور ستھرا بھی بنایا۔ صرف پڑھایا ہی نہیں، سرکار نے ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو ستھرا بھی بنایا، ان کو باعمل بنایا، ان کو مخلص بنایا، اور ان کے دل میں ایسا اللہ کا خوف پیدا کر دیا۔ ایک بار صحابہ کرام کے درمیان سرکار تشریف فرما ہے، ایک صاحب مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہٹو بجو کرتے ہوئے سرکار کے پاس آ گئے، ان کا نام تھا عمرو بن سمرہ۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نے غلطی سے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے ایک صاحب کا ووٹ لے لیا ہے، مجھے پاکیزہ فرما دیں۔ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، ارشاد فرمایا، عمرو تم نے ایسا نہیں کیا۔